حمدی سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے الحمدللہ، جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک سے زیادہ نعمتیں باری تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے، اور وہ نعمتیں دنیا کی بھی ہوتی ہیں اور دین کی بھی ہوتی ہیں، آخرت کی بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا اور دین کی بھلائیاں اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک میں جمع ہے۔ ملتی ان کو ہے جو ان نعمتوں کو تلاش کرتا ہے، ان نعمتوں کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی غافل نہیں رہتا اللہ کی یاد سے، اللہ کی بارگاہ سے۔ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں جب تک دنیا میں ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ، مرد ہو یا عورت۔ زیادہ تر تو مرد مساجد میں آتے ہیں نا، دل تو خواتین کا بھی چاہتا ہے، بہت سی خواتین آ بھی جاتی ہیں، لیکن نہ بھی آئیں تو ان پر کوئی ذمہ داری نہیں بھاری مسجد میں آنے کی، مگر اللہ کی یاد کی ذمہ داری تو ہے، اللہ کے ذکر کی ذمہ داری تو ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر بھی ہے، وہ وہاں ہوگی، لیکن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ اللہ کا پیغام ہے، بلکہ حکم ہے۔ آج کے جمعہ میں میں نے قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ موضوع ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ خود اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب ہی ایمان والوں سے، ہم سے ہے، نہ منافقوں سے ہے، نہ کافروں سے ہے، نہ مشرکین سے ہے، ان سے ہے جن کا نام اسلامی، جن کا گھرانہ اسلامی، جن کی پہچان اسلامی، جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کو اللہ مومن بنا دے، ایمان والا بنا دے، نہ صرف بنائے بلکہ مرتے دم تک اس کو مومن ہی رکھے، اور ایمان پر ہی موت بھی عطا فرمائے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان کی حالت میں، یعنی اگر موت بھی تم کو آئے تو پھر اسلام کی حالت میں آئے، وہی موت اچھی ہے، کتے بلی کی موت مت مرنا۔
مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، وہی موت قابل فخر ہے. اس موت پر شکر کرنا چاہیے اللہ کا جو اسلام کی حالت میں آ جائے. تو خطاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا. اس لیے خاص توجہ تمام اہل ایمان کی اس آیت پر ہونی چاہیے کہ باری تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے. تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. بہت بڑی بات ہے، اہم توجہ ہے بڑی. دو چیزیں ہیں دنیا میں جو انسان کو یا تو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں یا اللہ سے دور کر دیتی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، دو چیزیں یا بندے کو اللہ کے قریب کر دیں گی یا بندے کو اللہ سے دور کر دیں گی. قریب کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، خوش قسمتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ نہ کرے دور کر دے تو بدقسمتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مگر ایسا ہوتا ہے، جو کچھ اللہ فرما رہا ہے اس کا مشاہدہ بھی معاشرے میں ہوتا ہے. خطاب مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں ہی میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. چلے کافر میں ہو تو چھوڑ دیں کہ کافر تو کافر ہے، بہت ساری چیزوں کا مکلف کافر نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بیچارہ دور ہے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اتنا تو سوچے کبھی کہ کافر کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ نہ اس کے لیے جنت ہے، نہ اس کے لیے مغفرت ہے، نہ اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے. غور کریں کبھی، وہ تو ویسے ہی گیا کام سے، دنیا ہی دنیا ہے اس کے لیے تو بس جو بھی ہے. لیکن نہ اللہ کی رحمت اس کو پکار رہی ہے، نہ اللہ کی مغفرت اس کو ڈھونڈ رہی ہے، نہ اللہ کی جنت اس کو بلا رہی ہے، وہ تو محروم ہے. مگر مومن اہل ایمان اس کو اللہ کی رحمت بھی بلاتی ہے، مغفرت بھی بلاتی ہے اور جنت بھی بلاتی ہے. میرے خاندان کے ایک بزرگ جن کا ہم نے ابھی کلام بھی پڑھا، حضرت صوفی صاحب عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے جس کا پہلا شعر ہے: بلا رہی ہے خدا کی رحمت اے پیارے بندے تو اب بھی آ جا. بلا رہی خدا کی رحمت اے پیارے بندے تو کھلا ہوا ہے در اجابت اے پیارے بندے تو اب بھی آ. کھلا ہوا ہے در اجابت اے پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا رہی ہے خدا کی رحمت اے پیارے بندے تو اب بھی آ جا. اب بھی کھلا ہوا ہے در، کھلا ہوا ہے در اجابت. قبولیت کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا. تو خود اپنے ہاتھ سے بند کرنے پہ تلا ہوا ہو تو جان،
وہ تیرا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، رحمت کے بھی، مغفرت کے بھی، جنت کے بھی، کہ آ جاؤ. تمہیں پکارا جا رہا ہے، بلا رہی ہے خدا کی رحمت. اے پیارے بندے تو اب بھی آ جا، کھلا ہوا ہے در اجابت. اے پیارے بندے تو اب بھی آ جا. اب تو بندے کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلاوے پر اللہ کی طرف دوڑے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ نا. باقی چیزوں کی طرف تو آپ دوڑتے ہو، کہیں سے پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کچھ ملے گا ادھر دوڑ لگائی، کہیں سے پتہ چلے ادھر سے کچھ ملے گا تو ادھر دوڑ لگائی، اس ملک میں نہیں ملے گا کسی اور ملک میں ملے گا تو ادھر دوڑ لگائی. یہ دوڑیں تو لگتی ہیں، مگر اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. اللہ پاک بھی تو تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف. یہ جو آیت شریفہ اس وقت زیر نظر ہے، اس میں کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تو میں نے کیا کہا کہ دو ہی چیزیں ہیں بہت بڑی چیزیں، دو عناصر ہیں، ایک مال، ایک اولاد، جو یا تو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہیں یا معاذ اللہ بندے کو اللہ سے دور پھینک دیتی ہے. بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، قرآن میں فرمایا اللہ نے ایک جگہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ سے مراد ہے آزمائش. آزمائش ہے، آزمائش، ٹیسٹ، تمہارا امتحان ہے. دنیا کے اندر جب تک تم زندہ ہو تمہارا مال بھی تمہارا امتحان ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری امتحان ہے. دیکھتا ہے اللہ پاک کہ تم ان میں پھنس کر کیا اللہ سے غافل ہو جاتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں، یہ تو بہت برا ہو جائے گا تمہارے لیے، مشکل ہو جائے گی. یہاں ہو کہ نہ ہو، بہت ساری چیزیں دنیا میں ہمیں پتہ نہیں چلتی. بہت ساری چیزیں، قاتل قتل کر دیتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، پکڑا نہیں جاتا، ٹھیک ہے دنیا ہے، آخرت میں پکڑا جائے گا. چور ڈاکو چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پکڑا نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، آخرت میں پکڑا جائے گا. اور آخرت تو بہت بات کی بات ہے، اس سے پہلے تو قبر کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی. آخرت تو قیامت ہے، لیکن آخرت کی پہلی منزل وہ قبر ہے، مرنے کے فوراً بعد کی زندگی. آنکھ بند ہوتے ہی جو زندگی شروع ہو جاتی ہے وہ قبر کی زندگی، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے. آثار وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، عذاب کے بھی اور ثواب کے بھی. قبر کون کھول کے دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ لوگ دفنا کر واپس آ جاتے ہیں گھر، اب کیا پتہ چلتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو قبر کا حال کون جانتا ہے؟ مردہ. محاورہ ہے نا، قبر کا حال مردہ جانتا ہے. وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی، اور ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر باری تعالی نے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں.
غفلت بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آفت ہے، آفت، بلا، غفلت۔ غفلت کہتے ہیں بھول جانا اللہ کو، یعنی چھوڑ دینا، یہ غفلت ہے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف لگے رہیں، مال کے ساتھ ساتھ، اولاد کے ساتھ ساتھ، تو نہ مال مذموم ہے نہ اولاد مذموم ہے۔ اگر مال بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے، لگا رہے، اور اولاد بھی اللہ کی راہ میں لگی رہے، تو مال بھی محمود ہے اور اولاد بھی محمود ہے۔ تو محمود اور مذموم، اس کا فرق سمجھنا چاہیے۔ محمود کی طرف تو اشتیاق، شوق ہونا چاہیے کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اور مذموم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ ورنہ یہی مال اور یہی اولاد جس کا ذکر اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے، اس سے اللہ نے روکا نہیں۔ اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے لوگوں کو، بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے، صالحین امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ، مالدار بھی ہوئے، مگر انہوں نے مال کا حق نکالا ہے اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ میں نے اس پر بھی بیان کیا تھا ایک جمعہ میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ فرمایا اللہ نے، اللہ کے اوپر ہے، اللہ پر ہے، بیٹے دے، بیٹیاں دے یا کچھ بھی نہ دے، کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں، کوئی عمل دخل نہیں کسی کا۔ اللہ ہے جس کو چاہے جس طرح سے نواز دے، مگر جو اللہ بتا رہا ہے اس کو بڑی دھیان سے سمجھنا ہے، بڑے کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ مال رکھو، اولاد بھی رکھو، مگر ان کو بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، اس طرف ترغیب دو۔ یہ نہ ہو کہ نہ خود لگو نہ ان کو لگاؤ، نہ خود لگو اللہ کی طرف نہ اولاد کو لگاؤ۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اولاد دیکھتی کہ ہمارا باپ تو ہے ہی نہیں اللہ کی طرف، تو ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لگے رہو دنیا میں۔ بچے جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں اللہ کی طرف لگا ہوا تو ان کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے، فطری طور پر ایک عادت بنتی ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہی ایسے ہی ہیں، تو جب تک پھر کوئی بچے کو نہ سمجھائے، اس طرف نہ لائے، وہ ادھر سے بے بہرا ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو ذکر اللہ تو بہت بڑا وسیع معنی ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے ذکر اللہ۔ نماز کے وقت نماز ذکر اللہ ہے، روزے کے وقت روزہ ذکر اللہ ہے، تراویح کے وقت تراویح ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن کے وقت تلاوت ذکر اللہ ہے، تسبیحات کے وقت تسبیحات ذکر اللہ ہے، عمرہ حج کے وقت عمرہ اور حج ذکر اللہ ہے، اور خیرات اور زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ اور خیرات ذکر اللہ ہے۔
ایک طرف حقوق اللہ ذکر اللہ ہے، ایک طرف حقوق العباد ذکر اللہ ہے، دونوں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک طرف کو ہو جاتا ہے، ایک طرف کو، دوسری طرف کا خیال نہیں رہتا۔ یعنی اگر حقوق اللہ کا خیال ہے تو نمازیں ہی پڑھا جا رہا ہے، روزے ہی رکھا جا رہا ہے، تلاوت ہی کیا جا رہا ہے، مگر بندوں کے حقوق سے لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، خود اپنے بال بچوں کے حقوق سے بے پرواہ ہے، عزیز و اقارب کے حقوق سے لاپرواہ ہے، اپنے اور پرائے کے حقوق العباد میں سب شامل ہے، اس سے بھی لاپرواہ ہے، تو ایک طرف کا ہو گیا نا، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 2 شادیاں کی ہیں، 2 بیویاں ہیں جس کی، اور وہ ایک بیوی کی طرف جھک گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث پاک میں، ایک بیوی کی طرف جھک گیا، دوسری کو چھوڑ دیا، وہ بیچاری مر رہی ہے کہ جی رہی ہے، چھوڑو اس کو، ایک طرف کو جھک گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو ایک طرف کو جھک جائے گا، بدن اس کا فالج ہو جائے گا ایک طرف کو، جیسے سزا کے طور پر، گناہ ہے سخت، عذاب ہے اس کا۔ یہ سب باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ قرآن ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جو جانے، جو اس چیز کا خیال رکھے، سب کچھ موجود ہے اس میں۔ سننے کی عادت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور اس پر عمل کا شوق ہونا چاہیے۔ تو ذکر اللہ، جس کا ذکر اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ تمہارا مال بھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اور تمہاری اولاد بھی ایسی نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے۔ تو ذکر میں سارے ذکر آ گئے، علماء فرماتے ہیں ہر ذکر اس کے اندر آ گیا۔ وہ ذکر بھی آ گیا ہے جو تم سب کے سامنے کرتے ہو، اجتماعی ذکر، وہ ذکر بھی آ گیا جو تم اکیلے میں کرتے ہو، اللہ کے سامنے صرف، تمہاری خلوت، تمہاری جلوت، دونوں کا ذکر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جانتا ہے، کوئی جانے کہ نہ جانے تمہارے ذکر اللہ کو، تم ذکر اللہ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے، گھر میں بیٹھ کر ذکر کرو گے وہ بھی جانتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے کرو گے وہ بھی جانتا ہے، دکان پر بیٹھ کے کرو گے وہ بھی جانتا ہے، کرو، چھوڑو نہیں، یعنی لگو اللہ کی طرف۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، کیونکہ خوف ہے، خطرہ ہے، اور وہ سب نظر بھی آتا ہے کہ بندہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو ایک جگہ فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کوشش کرو اللہ کی یاد کی طرف، جو یاد تمہیں مل جائے اس کو لے لو، نماز مل رہی ہے نماز لے لو، اور تلاوت مل رہی ہے تو تلاوت لے لو، تسبیحات مل رہی ہیں تو تسبیحات لے لو، جو نیکی ملے وہ لے لو، معمولی سمجھ کے نیکی کو مت چھوڑو، کیا پتا تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کی کمی ہو تو پتا چلے کہ یہ بہت معمولی نیکی تھی جو میں نے دنیا میں کی تھی، اس کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت امام شاہ ولی اللہ کے بیٹے، وہ اپنی ملفوظات میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں گھر کا، کہ ہماری خادمہ تھی، بڑھیا تھی عورت، وہ فارسی اچھی جانتی تھی، ہم نے بھی فارسی ان سے سیکھی تھی۔ شاہ عبدالعزیز فرما رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا آخری وقت آیا، نزع کا وقت جس کو کہتے ہیں نا عالم نزع، عالم نزع وہ وقت ہوتا ہے کہ بس اب ختم ہے،
اب چاہے تمہارے پاس مال ہے یا نہیں ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، یہ سب چھوڑو، اب تو تم جانے کی تیاری میں ہو، عالم نزا میں ہو. تو عالم نزا کا وقت طاری ہوا اس عورت پر، تو دیکھا کہ وہ بڑبڑا رہی ہے، کچھ منہ میں بڑبڑا رہی. فرماتے ہمارے چچا نے کان لگا کر سنا تو آیت تلاوت کر رہی تھی قرآن مجید کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غم مت کرو، خوف مت کرو. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. وہ یہ پڑھ رہی تھی بڑھیا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہا میرے سامنے اس وقت فرشتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہے، وہ مجھے یہ پڑھوا رہی ہے. کیوں پڑھا رہی ہے؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک مرتبہ گھر کا سودا سلف لاتے ہوئے دکان پر گئی، تم دکاندار سے تم نے تیل لیا، اس تیل کے کٹورے میں سکہ رہ گیا دکاندار کا، اور تم گھر آ گئی. تم نے جب دیکھا کہ تیل تو مل گیا مگر سکہ بھی آ گیا، تو ایک دل تو یہ ہوا کہ یہ سکہ تو آ گیا ہے نا، دکاندار تھوڑی میرے پیچھے آ رہا ہے تو میں رکھ لوں. لیکن پھر تمہیں خیال آیا کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے اس پر، تو تم واپس گئی اور واپس جا کر تمہیں دکاندار کو سکہ دے دیا. آج اللہ تبارک و تعالی اسی نیکی کو تمہارے یاد کر رہا ہے اور اس نیکی کی وجہ سے تمہیں بشارت خوش سنا رہا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی چھوٹی نیکی کو سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ چھوڑو کوئی بڑی نیکی کریں گے. اول تو بڑی نیکی کرنے کا وقت ملے کہ نہ ملے یہ کس کو خبر ہے؟ پہلے تو یہ کوئی بتائے کہ ایک وقت کے بعد دوسرا وقت تمہیں ملے یا نہ ملے، یہ کس کو پتا ہے؟ کوئی لکھ کر لائے ہو اپنے پاس کہ تمہاری موت کب آئے گی؟ صبح آئے تو شام کا پتہ نہیں، شام ہو جائے تو صبح کا پتہ نہیں، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو جس وقت جو نیکی مل جائے اسے لے لو، اسے ذکر اللہ سمجھ لو، اللہ کی یاد سمجھ لو. کیونکہ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جس سے تمہیں اللہ یاد آئے، جو تمہیں اللہ کی طرف یاد دلائے، وہ ذکر اللہ ہے. وہ کرو، دوسروں کو بھی ترغیب دو. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کیا فرمایا اللہ نے؟ سورۃ المنافقون. اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اب اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اچھا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، چلو پھر مال نہیں رکھتا. تو مال نہیں رکھو گے تو کھاؤ گے کیسے، پیو گے کیسے، خرچ کیسے کرو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، خیرات کیسے کرو گے، صدقات کیسے دو گے، اللہ کی راہ میں کیسے لگاؤ گے؟ مال ہوگا تو لگاؤ گے نا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ تو نہیں فرما رہا کہ مال مت رکھنا، یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مال تمہارا غافل نہ کرے اللہ سے، اس کا خیال رکھو. بس مال رکھو مگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ مال دنیا ہے، مال دنیا ہے، مال مت لو، چھوڑ دو مال کو، یہ نہیں فرما. اللہ نے ایسا تو نہیں کہا کہ مال چھوڑ دو. اللہ نے تو یہ فرمایا ہے حلال مال جہاں سے ملے لے لو. رزق حلال کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. کوئی ایسی نوکری جو رزق حلال والی ہو، کوئی بھی ہو کرو، کون منع کر رہا ہے؟ کوئی کاروبار جو رزق حلال کا ہو، جس سے تمہارے پاس مال آتا ہے، کرو، کون منع کر رہا ہے؟
جس سے منع کیا گیا وہ رزق حرام ہے، حرام رزق. جیسے نیکی، ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر معمولی بھی ہے تو اس کو چھوڑو مت، اور رزق حرام اگر معمولی بھی ہے تو اسے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ معمولی ہے مگر ہے رزق حرام. وہ گلے میں آ جائے گا، توق بن جائے گا گلے کا. یہاں بنے کہ نہ بنے، قبر میں بنے گا، آخرت میں بنے گا، آخرت میں اللہ کے پاس بنے گا، اس پہ سزا ہوگی، اس پر عذاب ہوگا. اللہ معاف کرے، اللہ بچائے. تو مال منع نہیں ہے حاصل کرنا، جمع کرنا، یہ نہیں، بلکہ صرف خیال رکھنا ہے. خیال. اولاد بھی مذموم نہیں ہے. اولاد کی تمنائیں نبیوں نے کی، رسولوں نے کی، دعائیں مانگی، قرآن میں دعائیں موجود ہیں. ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا اللہ مجھے نیکوں میں سے اولاد دے دے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، زکریا علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ تبارک و تعالی مجھے تنہا مت چھوڑ. اولاد کی دعا ہے. اور بھی دعائیں تو نبیوں نے دعائیں کی ہیں، اولاد کی، ولیوں نے دعائیں کی ہیں. کس لیے کی ہیں؟ کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤں، میں بھی لگوں، اس کو بھی اللہ کی طرف لگاؤں. ایسا نہ ہو کہ نہ میں لگوں نہ اس کو لگاؤں. اس سے اللہ روک رہا ہے. بہت بڑے شیخ، عارف، کامل، عالم، فاضل، عارف باللہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں تشریح کرتے ہیں کہ تم مال کو، اولاد کو، یا بیوی کو، یا بچوں کو، یا سونے کو، یا چاندی کو دنیا مت سمجھو اگر تم اس کو حق کے مطابق استعمال کرتے ہو، یعنی اس کو تم بیلنس رکھتے ہو تو پھر تو برا نہیں ہے. تو مولانا روم نے ایک شعر میں فرمایا، چیست دنیا از خدا غافل بدن. وہی بات جو یہاں اللہ فرما رہا ہے، مولانا روم فرما رہے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جن کو علامہ اقبال نے اپنا پیر و مرشد مانا ہے. اپنے کلام میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے، مولانا روم کو دیکھا نہیں، ان کا زمانہ پایا نہیں، مگر اپنا مرشد مانا ہے تعلیمات میں، کہ ان کی تعلیم سے مجھے بڑی زندگی ملی ہے. مولانا روم فرما رہے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن. فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ دنیا کیا ہے. فرما رہے دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقرو فرزند و زن. فرما رہے نہ سونا چاندی دنیا ہے، نہ بیٹے اور بیوی دنیا ہے. دیکھا کیسے سمجھا ہے. فرما رہے تمہاری بیوی ہے تو وہ بھی دنیا مت سمجھو اس کو، بچے ہیں تمہارے، اولاد ہے تو اس کو دنیا مت سمجھو، سونا چاندی ہے تو اس کو دنیا مت سمجھو. اگر تم ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہو تو دنیا مت سمجھو اس کو. فرما رہے دنیا تو وہ ہے جو تم کو اللہ سے غافل کرے. ہاں، اگر مال غافل کر دے تو پھر مال دنیا ہے، اگر اولاد غافل کر دے اللہ سے تو پھر اولاد دنیا ہے، اگر بیوی غافل کر دے دنیا سے تو پھر بیوی دنیا ہے، اگر بیوی اللہ سے غافل کرے تو بیوی دنیا ہے. کوئی چیز بھی، حکومت بھی اگر اللہ سے غافل کرے تو حکومت بھی دنیا ہے، اور سیاست بھی اگر اللہ سے غافل کرے تو سیاست بھی دنیا ہے، شہرت بھی اگر اللہ سے غافل کرے تو شہرت بھی دنیا ہے. ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے، اور جو اللہ کی طرف مائل کر رہی ہے وہ دین ہے، جو اللہ کی طرف لگا رہی ہے. اس کی تمیز رکھنا ہے.
اس کی تمیز. جب تک اس میں آپ کوئی ڈفرنس نہیں رکھ سکتے تو پھر بات نہیں بنے گی. اب اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ مال اور اولاد سے اللہ کے یاد سے غافل ہو گیا, مال اولاد کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فرما رہے اور جو ایسا کرے تو وہی نقصان میں ہے. خاسرون, خسارہ. خسارہ تو آپ جانتے ہو نا لفظ, کاروبار میں رات دن چلتا رہتا ہے. خسارہ ہو گیا, فائدہ ہو گیا, نقصان ہو گیا, فائدہ ہو گیا, ریٹ بڑھ گیا, ریٹ گر گیا, بھاؤ بڑھ گیا, بھاؤ گر گیا, یہ تو سب جانتے ہیں لوگ. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا بھاؤ بھی گر جائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کے نزدیک تم گر جاؤ گے, خسارے میں آ جاؤ گے, نقصان میں آ جاؤ گے, چاہے اس دنیا میں تم کو پتہ نہ چلے. تم بڑے عیش و آرام میں گھوم رہے ہو کہ میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا, میں تو دیکھو نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہوں, نہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہوں, نہ میں کبھی تلاوت کرتا ہوں, نہ میں کبھی تسبیح پڑھتا ہوں, میں تو مسجد جاتا ہی نہیں کبھی. ایک واقعہ کسی کا کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ بھئی ایک گاؤں میں, دیہات میں, ایک دیہاتی کا بیل مسجد میں آ گیا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے باہر نکالا اور نکال کر اس کے مالک کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارا بیل مسجد میں آ گیا, تم اس کا خیال نہیں رکھتے ہو. وہ کہنے لگا ارے یہ تو جانور ہے, کبھی میں بھی آیا ہوں مسجد میں, مجھے دیکھا کبھی مسجد میں تم نے؟ یہ تو جانور ہے, کوئی بات نہیں, چھوڑ دو اس کو. یعنی وہ ایسا جاہل تھا بندہ, کہہ رہا دیکھو کبھی میں آیا ہوں مسجد میں تو آتا ہی نہیں مسجد میں. تو ایسے بھی تو ہے نا دنیا میں لوگ کہ جن کو نہ مسجد نظر آتی ہے, نہ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے, نہ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے, نہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے. ان کو تو صرف نیند آتی ہے اور کچھ نہیں آتا. تو ایسے بھی دنیا میں اللہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہمارے راستے میں خرچ کرو, ہمارے دیے ہوئے میں سے. کہ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ یہ تو ہماری طاقت سے حاصل کیا ہوا ہے, یا ہمارے انٹیلیجنس سے حاصل کیا ہوا ہے, ہماری ذہانت ہے, ہماری کاریگری ہے بہت بڑی, ہم بہت بڑے عقل مند ہیں اس لیے ہم نے مال حاصل کیا ہوا, یہ ہمارا ہے. نہیں, اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے تمہیں دیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق, اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اس کا حق ادا کرو. نہیں کرو گے تو یہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت کی نشانی ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت, قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آ جائے. اب موت آئے گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت اگر وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دینا, یہ فلاں کو دے دینا, یہ فلاں کو دے دینا, ایسا کر لینا, ویسا کر لینا. اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں کہ اب تو سب کچھ ہو ہی جائے گا, تو کہہ کہ نہ کہ تیرے وارث خود مال پہ قبضہ کر لیں گے, تیری جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے کرنے والے, اور اسی جائیداد پر جھگڑے بھی ہوں گے, قتل بھی ہوں گے, خون بھی ہو جائیں گے. تیرے مرنے کے بعد سب کچھ ہو جائے گا, تیرے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو تب کہتا کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہوئی تھی زندگی میں چلتے پھرتے, اس وقت تو کہتا کہ یہ فلاں جگہ خرچ کر دو, فلاں جگہ خرچ کرو, تو اپنے ہاتھ سے کر لیتا. پل بنا, چاہ بنا, مسجد و تالاب بنا, خیر اگر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا. خیر چاہتا ہے تو پھر خیر کے سامان اختیار کر. خیر کوئی خالی خیر 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 کہنے سے یا اللہ خیر کر, یا اللہ خیر کر, وہ تو کہہ رہا ہے زبان سے, لیکن خیر کہنا کافی نہیں ہے, خیر کا کرنا ہے, خیر کا کام کرنا ہے, وہ کرتے رہو دنیا میں. اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو. من قبل
ان یاتی احدکم الموت، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقولا، پھر وہ یہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے اور تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی؟ جیسے کوئی اگر کسی کو پکڑ لیتا ہے نا، چور کو، ڈاکو کو، کہتا ہے اب نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی، اب مجھے چھوڑ دو، اب مجھے موقع دے دو، اب نہیں کروں گا۔ وہ بے غیرت، وہ دنیا کا کتا جو ڈاکہ ڈالتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے نا اب نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس وقت بندہ کہے کہ اے میرے رب، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی مدت کیوں مہلت نہیں دے، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقہ دے دیتا اور پھر میں نیکوں میں داخل ہو جاتا۔ اب صدقہ دینے کی یاد آ رہی ہے اس کو، دنیا میں نہیں یاد آ رہی تھی۔ مسجدوں سے سن رہا تھا، تبلیغ ہو رہی تھی، واز سنتا تھا، کتابوں میں لکھا دیکھتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، مگر نہیں، اللہ کی طرف نہیں آتا تھا، نہیں اللہ کی یاد کا خیال آیا، غافل رہتا تھا۔ اب جب موت آ رہی ہے تو کہہ رہا اب مجھے یا اللہ اگر تھوڑی مہلت مل جائے نا تو اب میں کروں گا، تو اب تو نہیں ملے گی۔ ہاں جب آ گئی موت تو آ گئی، بس ختم ہو گیا، دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی موت سر پر کھڑی ہو جاتی ہے تو نام اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب ادھر موت آ کر گلے میں اٹک جائے، ادھر نرخرے میں، اس کو غرغرہ کہتے ہیں، غرہ، تو فرمایا کہ اس وقت کی موت، توبہ جو ہے نا اس کا اعتبار نہیں ہے، توبہ بھی اس سے پہلے پہلے کی ہے، ہوش و حواس والی، اس وقت کی توبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ اب گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دوراں دکھاتا نہیں۔ تو چنانچہ آج کے جمعہ میں جو جمعۃ الوداع بھی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کو، ایک جو ایمان والے ہیں، بڑے نیک، جنہوں نے دنیا میں رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس کی طرف بہت ذوق و شوق کے ساتھ نیکیوں میں لگے رہے، تو ان کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم سے یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے، اور یہ تو پھر بھی آئے گا آئندہ سال، لیکن پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں یہ مہینہ ملے گا کہ نہیں، روزہ ملے گا کہ نہیں، تراویح ملے گی کہ نہیں، خیرات ملے گی کہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش کے کچھ اور دن ہم ایسے عبادات کر لیتے، لیکن اب رخصت ہو رہا ہے، تو وہ الوداع کرتے ہیں اس کو۔ الوداع، جمعہ الوداع، یہ کہ جمعہ الوداع کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شرعی طور پر ہو، جمعہ تو جمعہ ہی ہوتا ہے، اور جمعۃ الوداع میں الوداعی کچھ کلمات یا کرنا، یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو واجب ہو کسی پر، یا فرض ہو یا سنت ہو، نہیں، یہ علماء نے لوگوں کو احساس دلانے کے لیے خطبات میں خطبۃ الجمعہ، خطبۃ الوداع لکھے، یعنی الوداعی خطبے لکھے آخری جمعہ کے عربی زبان میں، اور وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اردو میں بھی اشعار لکھے، وہ بھی چلے آ رہے ہیں سالوں سے۔ تو ہمارے ہاں بھی ہمارے مشائخ نے، میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار باہر بنا ہوا ہے میرے سیدھے ہاتھ پر، انہوں نے الوداعی سلام لکھا ماہ رمضان کا، جمعۃ الوداع کا، اور اس کو پڑھایا بھی اور پڑھایا بھی۔ ایک دو اشعار پڑھ لیتے ہیں، بیان ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام الوداع ماہ غفران، الوداع الوداع ماہ رمضان، السلام الوداع ماہ غفران، الوداع السلام اے ماہ خیر و برکت، السلام اے ماہ جود و رحمت، ہے گوارا کسے تیری فرقت، الوداع الوداع ماہ رمضان، السلام الوداع ماہ غفر،
الوداع تیری فرقت سے مخلص مسلمان غمزدہ ہو کہ سب اہل ایمان کہہ رہے ہیں یہ بادید گریاں الوداع الوداع ماہ رمضان السلام الوداع ماہ غفران الوداع تھے گزشتہ جو رمضان میں پیارے وہ لحد میں پڑے ہیں بیچارے بے کسی میں وہ غربت کے مارے الوداع الوداع ماہ رمضان السلام الوداع ماہ غفران الوداع کیا خبر آخری بار تیرا ہو ہمارے لیے ہیرا پھیرا پھر کہاں ہم کہاں یہ سویرا الوداع الوداع ماہ رمضان السلام الوداع ماہ غفران الوداع عرض امت کی بس تجھ سے اب ہے تیری خدمت ہوئی ہم سے کب ہے ماہ رمضان میں جتنی عبادت ہوئی نا ہم سے اس میں ایک بات کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا کہیں شیطان نہ آ جائے ابلیس کہ تم نے پورے روزے رکھ لی تم نے پوری تراویح پڑھی تم نے پورے رمضان قرآن پڑھا اور تم نے تو پوری عبادتیں کر لی سب تم تو بہت بڑے بندے ہو نہیں بلکہ عاجزی انکساری اے اللہ ہم نے تو کوئی حق ادا ہی نہیں کیا ہم تو رات دن بھی تیرے سجدے میں پڑے رہے تو کوئی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہم کیا کر سکتے ہیں عاجز بندے ہیں عرض امت کی بس تجھ سے اب ہے تیری خدمت ہوئی ہم سے کب ہے تجھ سے امت معافی طلب ہے الوداع الوداع ماہ رمضان السلام الوداع شاہ غلام رسول اب تمہاری شاہ غلام رسول قادری میرے دادا جن کا مزار میرے الٹے ہاتھ پر ہے شاہ غلام رسول اب تمہاری یاد آئے نہ کیوں آہ پیاری قادری علمی کر آہو زاری الوداع الوداع ماہ رمضان السلام الوداع ماہ غفران الوداع الوداع ماہ یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث تیری بارگاہ میں ہم ملتجی ہیں کہ آئندہ سال پھر ہم کو ایسا مہینہ مبارک مہینہ دوبارہ نصیب فرما دے اور پھر ایسی عبادات کی توفیق ہم کو دے دے ہمیں غفلت سے بچا لے غافل ہونے سے بچا لے ہمارے مال ہماری اولاد ہمیں تیرے ذکر سے ہم کو غافل نہ کرے ہم مال رکھیں اولاد رکھیں مگر تیری یاد میں لگے رہے اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ کل عید الفطر کا دن ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے عید کی نماز ہمیشہ سے سب سے آخر میں ہوتی ہے ایک وقت تھا کہ سب سے آخر میں قادری مسجد سولجر بازار 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ٹھیک 10 بجے عید کی نماز ہوتی ہے عیدین کی دونوں عیدوں کی نماز ٹھیک 10 بجے 9:15 کے اندر بیان شروع ہو جاتا ہے اور 10 بجے عید کی نماز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلیہ آلہ وسلم اجمعین